اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، بزرگان رتہ شریف کے عرس مقدس کی یہ تقریبات ہے۔ حضرت صاحبزادہ مفتی پیر محمد شجاع الدین رتوی صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے، دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، بڑی معروف آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی غم ہوتی ہے، ڈپریشن، ٹینشن، آزمائش، بے چینی، بے قراری۔ یہ بڑا اذیتناک مرض ہے۔ خدا نہ کرے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو، ذہنی انتشار، ذہنی الجھاؤ، پریشانی، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور لوگ مختلف چیزوں کو علاج بناتے ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ دولت سے ٹینشن جائے گی، کچھ سمجھتے ہیں کہ شہرت سے جائے گی، کچھ سمجھتے ہیں اقتدار سے جائے گی، کچھ سمجھتے ہیں کہ کسی اچھی دوائی سے انسان کو سکون ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا ہے خوف اور غم صرف اللہ رسول کی دوستی سے جاتے ہیں۔ بے خوف زندگی، انسان غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ انسان بڑی ساری جگہوں پہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے جب دوستی اس کی اللہ رسول سے ہو جاتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کے دوست، جو کسی کا دوست ہوتا ہے نا، اپنے اپنے انداز میں آپ سوچ لیں کہ دوستی بندے کی، بہت سارے لوگ پیسوں کے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ تعریف کے دوست ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کی نہیں بات کرتا، ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں اگر ان کی جیب میں پیسے نہ ہو تو وہ بیمار سے لگتے ہیں۔ آپ ہنس کے کیوں مشکوک ہوتے ہیں؟ میں نے تو بات ہی نہیں کی آپ کی، تو کسے باشد بات کی ہے۔ پیسے نہ ہوں تو طبیعت ٹھیک ہے، اور جیبیں بھری ہوں تو صحت بھی۔ دوستی کس سے لگ گئی؟ پیسوں سے۔ کچھ لوگ تعریف کے اتنے بھوکے ہو جاتے ہیں معاذ اللہ کہ دو چار بندے تعریف کر دیں تو صحت ٹھیک ہو جاتی۔ یعنی بعض اوقات یہ ہمارے نقیب محفل، یہ لوگ یہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں پر بوجھ ہوتا ہے کہ کتنا اونچا لے کے جائیں گے، کتنا کو اڑائیں گے، کہاں تک بات جائے گی۔
اور بعض اوقات اس میں تکلف بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدھ جگہ پہ مجھے اپنے بھی ہلکا بات سننے کا موقع ملا تو میں نے ان صاحب سے کہہ دیا یار بس کر تو، یہ تو نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اس میں ہما چما کس کھاتے میں، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نان، اللہ رسول کی دوستی اس ترجیح بنیادوں پر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ولی کی علامت بھی بیان کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، اس کا بنگلہ دیکھ کے ٹائل پتھر نہ یاد آئے، اس کی کار دیکھ کے پجارو دیکھ کے دنیا داری نہ یاد آئے، اس کی ہٹو بچوں کی داستانیں، اس کا آنا جانا، اس کے گن مین، اس کا ٹھاٹ باٹ، اسے دیکھ کے رب یاد آئے، رب اس کی باتیں سنیں تو دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ ایک ذرا کم رکھیں جی اس کے قریب بیٹھیں تو انسان کے عمل میں پختگی آئے، عقیدے میں پختگی آئے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور رب کہتا ہے پھر ان لوگوں کو ملتا کیا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، کوئی عہدہ نہیں پاس پھر بھی غم کوئی نہیں، سادے کپڑے ہیں غم خوف پھر بھی کوئی نہیں، طرز زندگی بالکل عام لوگوں کی طرح ہے، کوئی آزمائش نہیں، کچھ نہیں۔ میرے عزیز زندگی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں رب سے ڈرے نا پھر اللہ باقیوں کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ کہ جو بندے راضی کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا لوگ، وہ بیچارے سارا دن پریشان ہی رہتے ہیں، فلانا ناراض ہو گیا ہے، اب فلانا ناراض ہو گیا ہے، ادھر والوں کو راضی کیا تو ادھر والے بگڑ گئے۔ رب کا بندہ ان تکلفات سے نکل جاتا ہے، اس کی ترجیح یہ ہے ہی نہیں کہ بندے راضی ہیں کہ ناراض ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ رب کہتا ہے میرے بندے تو میرے رستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اور کوئی انہیں برا بھلا بھی کہے، ملامت بھی کرے تو وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور یؤتیہ من یشاء، رب یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے لوگوں کی تعریف سے، خوف سے، غم سے، حزن سے پاک، دوستیاں اللہ سے۔ ہم نہ، ہماری ترجیح دنیا داری ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ تو دنیا داری کے لباس میں دنیا داری کرتے ہیں نا، اور کچھ دینداری کے لباس میں دنیا داری کرتے ہیں۔ وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا درویشوں فقیروں والا، آنا جانا کیا بات ہے، اور تذکرے کیا بات ہے۔ وہ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا واقعی ان کی ترجیح اللہ اور اس کا رسول ہے؟ کیا ترجیحات دین ہے ان کی؟ یا انہوں نے، وہ ایک طوائف گزر رہی تھی نا، تو ایک اللہ والے بھی گزر رہے تھے، تو ان کی نظر پڑی تو اس خاتون کو انہوں نے نصیحت کی، کہنے لگے بیٹا تم مسلمان کہلاتی ہو، کلمہ پڑھتی ہو، تو یہ جو لباس، یہ جو انداز تم نے اختیار کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، پردہ کیا کرو۔ تو اس خاتون نے اسی وقت پلو اٹھایا اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن ایک بات کرنے کی اس نے اجازت چاہی، کہنے لگی اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر لوں؟ فرمانے لگے کر لو۔ کہنے لگی حضور میں جو کہلاتی ہوں نا میں وہی ہوں، آپ یہ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ بھی وہی ہیں کہ کوئی اور ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو درویش صاحب کہا جاتا ہے، حضرت صاحب کہا جاتا ہے، علامہ صاحب کہا جاتا ہے، پیر صاحب کہا جاتا ہے؟ آپ نے عقیدتیں دین کے نام پر سمیٹی ہیں، آپ کو سلام دین کے نام پر ہوا ہے، آپ بتائیے آپ دیندار ہیں کہ نہیں؟ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر کا، اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ دیر کے بعد ہوش آیا، کہنے لگے آج تو یہ خاتون رب یاد کرا گئی، آج تو یہ۔ میرے عزیز ترجیح کیا ہے، مقصود کیا ہے؟
اللہ نے اچھی آواز دے دی تو نعت بکنے لگ گئی۔ 5 بھائی ہیں، یہ قرآن کا حافظ بنا ہے، قاری بنا ہے، اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے تو معاذ اللہ تلاوت بیچے گا۔ اس کو مجمع کو بات سمجھانے کا ڈھب اور سلیقہ آ گیا ہے، 4 باتیں اس کی سنی جاتی ہیں تو تقریر بیچے گا۔ ترجیح کیا ہے؟ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی ترجیح اللہ رسول کی ذات کو بنائیں۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے۔ اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، لمبی نہیں ہوتی۔ دکھانا، لوگ سامنے ہوئے تو کیا بات ہے، اور تنہائی ہوئی تو معاملہ خوفناک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہوا میں بکھر جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو محبوب فرمانے لگے لوگوں کے سامنے نیک تھے اور تنہائیاں ان کی بڑی خطرناک تھی۔ اکیلے میں تنہائی خطرناک تھی، اڑا دی جائے گی نیکیاں۔ میرے عزیز، ترجیح کیا ہے؟ اخلاص، للہیت، اپنی رب کی رضا کے مطابق زندگی کو ڈالنا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے لگ جائیں، بندہ رب کی رضا کے لیے کام کرے نا تو اس کا کام اسے تھکاتا نہیں، اس کا کام اسے مزہ دیتا ہے۔ جب بندہ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، کسی اور بنیاد کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کام تھکاتا ہے۔ یہ جو بزرگ پتھروں پہاڑوں پہ بیٹھے رہے اور بڑے بڑے جید علماء ہو کے بیٹھے رہے، انہیں بڑے رستے آتے تھے، بڑی سمجھ تھی، شعوری پختگی رکھتے تھے، انہیں پتہ تھا کون سی راہ اختیار کریں گے تو کیسے دنیا قائل ہوتی ہے۔ لیکن ترجیح ان لوگوں کی دنیا نہیں تھی، ترجیح اللہ رسول کی ذات تھی۔ اپنی زندگی کو کچھ دائروں کا پابند کیا۔ اخلاص والی جو زندگی ہوتی ہے نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے حضور نے یمن کا گورنر بنایا اور جب میں جا رہا تھا تو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میرے کریم نے یہ فرمائی، اخلاص کے ساتھ وقت گزارنا، مخلص ہو جانا۔ فرمایا اگر مخلص ہو کر عمل کیا جائے تو تھوڑا عمل بھی کفایت کر جاتا ہے، تھوڑا۔ تو اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں، کون ہوتے ہیں؟ آج کل تصوف اور طریقت کے نام پر بڑی بڑی گہری باتیں، بڑی بڑے لمبے فلسفے، اور جناب زیادہ کپڑے، کتنی انگوٹھیاں ہاتھوں میں، اور جناب گلے میں بڑی بڑی تسبیحات اور بڑے بڑے عجیب سٹائل اور بڑی بڑی معرفت کی باتیں۔ خدا جانے یہ کہاں سے لوگ آئے، اور وہ کہتے ہیں تو نہیں پتہ، میں تو راز دی گل دسنا۔ اللہ جانے کون سی راز کی بات ہے جو یہ بتانے لگا ہے، اور خوفناک سا منظر، اور لوگ بھی کہتے ہیں نہیں وہ بابا جی کا معاملہ کچھ اور ہے۔ خدا کے بندے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف، طریقت، اخلاقیات صرف 3 چیزوں کا نام ہے، صرف 3 چیزیں، کوئی لمبا فلسفہ نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی لمبی چوڑی تشریحات نہیں، بہت زیادہ تعریفات نہیں، ہر فکرے پر لمبا کلام نہیں، فقط 3 چیزیں۔ تو اپنی زندگی میں ایمانیات کے بعد، صحت عقیدہ کے بعد 3 چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ روحانیت میں کاملیت عطا کرے گا۔ حضور کون سی؟ فرمایا ایک تو ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو، اور دوسرا جو سیکھا ہے اس پر عمل پیدا کرو، اور فرمایا پھر جس پر عمل کیا اس میں اخلاص پیدا کر لو، اللہ تمہاری روحانیت کو پختہ فرما دے گا۔ علم، عمل، اخلاص، 3 ہی تو چیزیں، 3 ہی تو، کہاں لمبی باتیں کون؟ اپنا اپنا فلسفہ گڑھ لیا ہے، اپنے اپنے حساب سے وہ بات سناتے ہیں۔ نیا آدمی آتا ہے اور پھر جو طریقت کے مخالفین ہیں وہ بھی جہلا کے قول اٹھا کے لاتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کی باتیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی
جو صفات بیان کی ہیں، جو تذکرہ قرآن پاک نے کر دیا بہت کافی ہے۔ دو باتیں قرآن مجید نے بیان کی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ویتقون، اور تقوی اختیار کیا۔ ایمان لائے اور دو ہی باتیں ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، نہ رافضی نہ خارجی، نہ ادھر کا جھکاؤ نہ ادھر کا جھکاؤ، بالکل عقیدہ پکا، محبوب کے ہر صحابی کے بارے میں دل میں عزت اور عظمت موجود ہو، اہل بیت اطہار کی غلامی ہو، الذین آمنوا، پختہ عقائد، کچی پکی باتیں نہیں، تحقیق کے نام پر تخریب نہیں، رکھنا سازی نہیں، قوم کو بانٹنا نہیں، کوئی نئی بات نہیں، باتیں وہی ہیں جو مجدد صاحب بیان کر گئے، جو اعلیٰ حضرت بیان فرما گئے، وہی بات ہے، اس سے آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، وہی تشریحات کافی ہیں۔ دوستو الذین آمنوا، پختہ عقیدے، پختہ پکے۔ آج کل پتہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ نظریاتی کمزوری، بے یقینی، سویرے کچھ سوچنا ہے، دوپہر کو پروگرام ہی بدل دینا ہے، دوپہر کو ارادہ کیا تھا، شام کو ارادہ ہی کو اور ہو گیا، پختگی نہیں، یقین نہیں، ذہنی، کیوں؟ بیٹھتے ہی کچے لوگوں کے پاس ہیں، کچے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، سارا دن ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ذہن میں انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ سیاسی ہو، معاملات دینی ہوں، علاقائی ہوں، سماجی ہوں، کوئی نہ کوئی انوکھی بات، کوئی نہ کوئی الگ فکرہ، لوگ بری طرح بے یقینی کا شکار ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، انشراح صدر، یقین کامل، سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے تو رب رسول کی ذات پہ کرنا ہے، پکے نظریات، پکے، کچی پکی باتیں نہیں۔ ہمارے نوجوان تعلیم ہے جی، تجربہ ہے تو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے پتہ کوئی نہیں، رستہ کون سے ابھی نہیں پتہ، آپ نے جانا کدھر ہے پتہ نہیں، تو کریں گے کب؟ 40 سال عمر ہوگی ابھی تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں کی عمریں 39 سال عمر ہوئی جناب عمر بن عبدالعزیز، 39 سال۔ جس زمانے میں لوگ کام کر کے چلے گئے تو نے پروگرام ہی کوئی نہیں بنایا۔ کچی پکی باتیں کرنا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میرا قبیلہ، یہ تو کمزور لوگ بات کرتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کے بیٹے نے خط لکھا کسی سے ادھار لے لوں، تو اقبال کہنے لگے تو ادھار لینا چاہتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں فلانے کا نام لے کے جیتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میری فلاں سے نسبت ہے، تو کیا ہے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اپنی بھی بات کرنا، تیرے اندر بھی کوئی خوبی ہے کہ نہیں؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ غریبی، اپنے اندر توکل پیدا کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کوئی پہاڑ نہیں گرنے لگا، کچھ بھی نہیں۔ جتنے لوگوں نے نام کمایا ہے وہ کسی چھوٹے علاقے سے اٹھے تھے، وہ کسی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، کوئی آسانیاں نہیں تھی ہمارے بڑے علماء کو جا کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی۔ انہوں نے جد و جہد کی، آگے بڑھے، کوشش کی، سفر کیے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے، لیٹے ہوئے ہیں موبائل لے کے کئی گھنٹے، اور تبصرے کر رہے ہیں اور دوسروں پہ کیڑے نکال رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں انقلاب آ جائے۔ جو قوم اٹھ کر چند لمحوں کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، وہ کیسے سمجھتی ہے کہ انقلاب آ جائے گا؟ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ کوئی منہ میں بھی لقمہ ڈال دے نا تو چبانا تو پھر بھی پڑتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا۔ ناراض ہو گئے نوجوان، چلے نہ ہونا یار، میں نے جلدی چلے جانا ہے۔ اور بھائی کوئی منہ میں بھی لقمہ ڈال دے تو چبانا تو پھر بھی، لیکن سب سے زیادہ سست جوان۔ میں عرض کروں گا جوانوں سے، ہمت کریں، جد و جہد، بھروسہ اللہ کی ذات۔ یہ جو ذہنی اور فکری کمزوری ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک حدیث یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، عبداللہ ایک بات یاد رکھنا
ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی مشیت نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا دار سارے مل کے، سیٹھ، نواب، سیاستدان، سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتے جب تک رب کی رضا نہ ہو۔ کمزوری کس بات کی؟ کچے پکے ہونے کا کیا مطلب؟ اپنی زندگی میں توکل مضبوط کریں، ہمت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ یہ بزرگان دین کو دیکھیں، داتا صاحب کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں آ کے ڈیرا لگاتے ہیں، کہاں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت غریب نواز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جو عرس ہونے لگا ہے نا حضرت خواجہ غریب نواز کا، 6 من کی دیگ، تو سارے کام بعد میں شروع ہوئے۔ خواجہ صاحب نے تو اکیلے خیمہ لگایا تھا، آ کے ایک خیمہ، اور کام کرنا شروع کر دیا اکیلے۔ وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم تو ایک تصویر چڑھاتے ہیں اور پھر چھٹی، پھر تو نیند بھی نہیں آتی، تکیے کے نیچے موبائل ہے، ساری رات ٹینشن ہے کہ نیا کوئی کمنٹس آیا کہ نہیں، کوئی نیا چکر چلا کہ نہیں، کوئی 4 لوگ بڑھے کہ نہیں۔ ہم تو وہ پتہ نہیں زندگی کو کہاں بند کر دیا ہے۔ اس طرح تو انسان کمزور پڑ جائے۔ بچوں کو سب سے پہلے جو کام آتا ہے وہ موبائل چلانا ہے، اور سب سے پہلے کوئی اکاؤنٹ بنانا ہے۔ خدا کے بندو، قومیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں جو صرف ایک کام کوئی اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ زندگی میں اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط، یہ توحید، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس، یہ سارے صوفیاء کے اسباق ہیں، یہ سارے تصوف کے چیپٹر ہیں سارے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ان عنوانات پر گفتگو نہیں ہوتی، لیکن یہ اصل ہے۔ کس طرح بھلا توکل؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ زیادہ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک مقام پہ نا سرکار نے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے قیام فرمایا۔ تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ادبن ذرا تھوڑا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، ادبن۔ ایک کافر آ گیا، حضور اکیلے، ظاہری طور پر تنہا، آرام فرمائیں۔ اس نے آ کے نہ وہ درخت کی ٹہنی سے کریم محبوب کی تلوار مبارک کو اتارا اور نبی پاک پر تلوار تان دی۔ کریم محبوب علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھولا، اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا آپ کو بھلا مجھ سے اب کون بچائے گا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، ذرا بات کو سمجھنا۔ رات کو نا چھت پہ آواز آ جائے کچھ کھڑکنے کی، بجنے کی، ہو چاہے بلی، تو لوگوں کے لیے نا تکیے سے موبائل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آڈی نہیں گل کردا پیا، کسے باشد کر رہا ہوں۔ لیکن وہ رات بندہ سڑک پہ جا رہا ہو نا، تو اچانک کوئی بندہ بندوق والا ہاتھ دے دینا، چاہے بیچارے نے رستہ ہی پوچھنا ہو، حالت غیر ہو جاتی۔ مقام سمجھیں کہ انسان کے ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس کے ایمان کا، توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ کمزور پڑ جانا، کچی پکی باتیں کرنا، ہمیشہ مایوسی کی بات کرنا، نہیں جی کیسے ہوگا، بھلا کیوں کر ہوگا، بھلا کس طرح ہوگا، اس طرح تو کوئی 4 قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تلوار تان دی نبی پاک پر۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی آزمائش نہیں، چہرے مبارک پر شکن تک نہیں آیا۔ کریم نا ذرا مسکرا کے حضور فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا۔ ایک سونا دوجا منہ دا مٹھا، اتوں قاتل نین رسیلے، مجھے میرا اللہ بچائے گا، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے میرا، بول کے بتائیے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا، یہ طاقت والا جملہ ہے، مجھے میرا، اس میں بڑی قوت۔
ہم بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں بڑی چیزیں، پر جب ہار جاتے ہیں، جیت رہے ہو نا تو پھر معاف نہیں کرتے، جب پتہ چلے نا وہ ہار جائیں گے پھر کہتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ یہ غلط بات ہے۔ تو جیت رہا تھا، پھر تجھے اللہ پہ چھوڑنا چاہیے تھا، پھر تجھے کہنا چاہیے تھا میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ کون بچائے گا؟ کریم محبوب فرمانے لگے مجھے میرا قربان جائیں۔ کتنی طاقت ہے ان لفظوں میں۔ جب کہا نا مجھے میرا اللہ بچائے گا تو اس کے ہاتھ کانپے، تلوار گری، محبوب بڑے تسلی سے اٹھے، تلوار کو اٹھایا، فرمایا لے بھئی مجھے تو میرے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، تو بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ بچا لیا مجھے میرے اللہ نے۔ فوراً بولا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو کریم فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا، میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات، جا معاف کیا۔ توکل والی زندگی۔ اور آگے پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوتے ہیں۔ متقی نمازی کو نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا، خیرات کرنے والا سخی ہے، نیکی کرنے والا نیک ہے۔ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ متقی نہ حاجی صاحب کو کہتے ہیں، نہ نمازی صاحب کو کہتے ہیں، نہ سخی صاحب کو کہتے ہیں۔ متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے، پرہیزگار کو۔ مجھے ایک بات بتائیے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بھی دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہے، دوائی کھانا کہ پرہیز کرنا؟ جلدی بتاؤ یار بھائی۔ یہ پرہیزگار کو متقی کہتے ہیں، کیونکہ پرہیز کرنی مشکل ہے۔ لوگ دوائی کھا لیتے ہیں، پرہیز کرنا، یہ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، تقوی والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے کعب بتائیے، یہ قرآن مجید میں احادیث طیبہ میں جو بار بار تقوی کا تذکرہ ہے تو متقی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، اگر انسان کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور انسان نے کھلا لباس پہنا ہو تو وہ کیسے گزرے گا؟ حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے گا اور دائیں بائیں دھیان رکھے گا کہ کہیں کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس حضور، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولی ہوتا ہے پرہیزگار۔ یہ مت سمجھنا جس کے طویل زیادہ بکتے ہوں وہ کامل ولی ہے، یہ نہ سمجھنا جہاں لائنیں زیادہ لمبی چوڑی لگی ہوئی ہیں وہ زیادہ کامل ولی ہے۔ ایک تو الذین آمنوا، عقیدہ ٹھیک ہو، پختہ ہو، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار ہو، گناہ سے بچتا ہو، زبان سے بات کرے تو احتیاط کے ساتھ، رزق کھائے تو احتیاط کے ساتھ، معاملات کرے تو حضرت عمر ہی کا فرمان ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کسی کی تعریف کی تھی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کھڑے کیے۔ میں بڑے درد کے ساتھ عرض کروں گا، میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے اور بڑے بچپن سے باندھا ہے، داڑھی مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، اس لیے کہ میں نے پہلے دن کی رکھی ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن یاد رکھنا کل دین صرف داڑھی پگڑی نہیں، حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، کہ سچ بولتے ہیں، دیانتدار۔ یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، لازمی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کردار کی خوشبو کیا ہے، پھوٹتا کیا ہے، نکلتا کیا ہے، ضیاء کیا ہے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا مضمون مکمل ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جو لوگ احتیاط والی زندگی گزارے، حضرت عمر فاروق کے سامنے تعریف کی گئی، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، تو حضرت عمر نے 3 سوال کھڑے کیے۔ فرمایا تو اس کا پڑوسی ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔
تو آپ فرمانے لگے یہ لفظ حضرت عمر کے امام غزالی نے لکھے ہیں۔ فرمایا پھر خالی نماز دیکھ کے اس کی تعریف نہ کر، اس کے معاملات کو بھی دیکھ، معاملات کو بھی دیکھ۔ کیا کہا تھا حضرت بلے شاہ صاحب نے؟ کیا کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا طرز زندگی اختیار کیا ہوا؟ اپنی مرضی کا، اپنی منشا کا تم نے، وہ کیا کہا قرآن مجید نے کہ کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو۔ متقی پرہیزگار لوگ یہ اللہ کے ولی ہیں، جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تقوی، پرہیزگاری اگر یہ نصیب ہو جائے، ہم بولتے ہیں تو مرضی کا، کھاتے ہیں تو مرضی کا، معاملات احتیاط نہیں۔ مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے، ہر وقت، دکان پر بھی مومن، دوستوں کی محفل میں بھی مومن، تنہائی میں بھی، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، احتیاط والی زندگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا آپ نے بڑا کام کیا، بڑا لکھا، بڑے امام ہوئے آپ، کبھی مشکل بھی آئی مسئلہ بتانے میں؟ فرمایا ایک دن آئی تھی، ایک ضعیفہ بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے آئی، پردے کے پیچھے بیٹھی۔ میں نے کہا روٹین کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، چند ایک مسئلے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھ لیتا ہے، کوئی کسی وقت کوئی نماز روزے کے بارے میں تو کوئی بات پوچھنے آئی ہوگی۔ تو کہتے ہیں وہ خاتون پردے کے پیچھے تھی، کہنے لگی شیخ ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ میں بڑے نارمل انداز میں، جیسے روٹین میں لوگ مسائل فقہ دریافت کرتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، خاتون نے اپنا سوال دہرانا شروع کیا، کہنے لگی میں بوڑھی اور بے اولاد اور بیوہ ہوں، ہاتھ پھیلانا مسلمان کی شان کے خلاف سمجھتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، اس سے جو میں بان بناتی ہوں وہ بیچ کر میں اپنا گزارا کرتی ہوں۔ 14ویں کے رات کا جب چاند پورا چمکتا ہے تو میں چھت پہ بھی کچھ چرخہ چلا لیتی ہوں، مزدوری کر لیتی ہوں۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ میں چھت پہ چرخہ چلا رہی ہوتی ہوں تو بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں، ان کے پاس بڑے بڑے لالٹین ہوتے ہیں اور وہ میلوں پر پھیلا لشکر، ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا، استفتاء یہ لے کے آئی ہوں، دریافت یہ کرنا تھا کہ اس روشنی میں جو میں چرخہ چلاؤں گی تو کمائی حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ اللہ کے بندوں کی باتیں، رب کے لشکروں میں سے لشکر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں عمر بھر مسئلے بتائے تھے لیکن کبھی کسی استفتاء پہ رونا نہیں آیا تھا، وجود لڑکھڑانے لگا، حالت غیر ہو گئی، آنسو خود بخود چھلک پڑے۔ میں نے کہا بہن تو کون ہے، کہاں سے آئی، کس گھرانے کی ہے؟ کہنے لگی حضور آپ مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا مہربانی کر بتا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی وہ بوڑھی کہنے لگی یہاں بغداد میں ایک ننگے پاؤں درویش چلتا ہے، بشرافی کہتے ہیں اسے، میں اس فقیر کی بہن ہوں، یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نام سنا تو میں پھر رو پڑا۔ میں نے کہا بہن کوئی اور ہوتا تو شاید مسئلہ اور بتاتا، تیرے گھر سے لوگ دین سیکھتے ہیں، تو مہربانی کر بادشاہ کی روشنی میں چرخہ نہ چلایا کر، تو چھوڑ دے، تجھے تو لوگ نیک جانتے ہیں، تیری طرف تو رب کا بندہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو کیمروں کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے میرا رب ہر وقت دیکھتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو پیدا کریں، پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں۔ ایک تو اولیاء اللہ، ترجیح کیا ہے؟ اللہ رسول کی ذات،
ان کا مقصود کیا ہے؟ رب رسول کی رضا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، مقصود اللہ کی رضا۔ ان کو ملتا کیا ہے؟ ساری دنیا غم زدہ ہے، خوف میں ہے، لیکن رب کے بندے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تعریف کیا ہے ان کی کہ الذین آمنوا، وہ لوگ مضبوط ایمان والے، یقین کامل والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، مضبوط افکار والے، وکانوا یتقون، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، وہ احتیاط سے زندگی گزارنے والے، وہ اپنے رب کریم سے ڈرنے والے، وہ ایک ایک لقمے کے بارے میں محتاط رہنے والے۔ یہ جو ان بزرگوں کے آستانوں پہ دور دراز سے چل کے آتے ہو، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کے افکار کو سمجھیں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں اگر کسی کو بتاؤں نا میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، تو لوگ میری تعریف پہ راضی نہیں ہوتے، وہ تعلیمات کا عکس بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیوی کو کبھی سخت لفظ کوئی بندہ کہہ دینا اور پیر صاحب کی تعریفیں کرے تو بیوی کہتی ہے ایسا سکھایا تینوں پیرا نے؟ اور خدا کے بندے تو عملاً جب تک نہیں بدلتا، تیرا خالی کسی قسم کی تعریف کرنا کام اپنے اندر اخلاقی عملی روحانی تبدیلی پیدا کرے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آستانہ پاک کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔